السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ جنرل پرویز مشرف دبئی میں انتقال کر گئے۔ دبئی میں ان کے گزرے ہوئے آخری ماہ و سال انتہائی ناگفتہ رہے۔ ان کو ایک ایسی بیماری لاحق تھی جو دنیا میں گنے چنے لوگوں کو ہوتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف اپنے آخری دور میں کسی سے بات چیت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے پاکستان میں انتہائی دبدبے تنتنے کے ساتھ حکومت کی تھی۔ ان کے اقتدار کا شان و شکوہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ ایک ہماگیر عروج دیکھنے والے جنرل پرویز مشرف کا یہ زوال اور ان کے آخری دنوں کا یہ حال ہر آدمی کو نمدیدہ کر دیتا ہے۔ مگر پرویز مشرف تعزیت کا ہی صرف موضوع نہیں ہے۔ ان کے آخری دنوں کے احوال ہمیں جتنے بھی غمزدہ کرتے ہوں، ان کے اقتدار کے ماہ و سال چونکہ ایک سیاسی ورثے سے عبارت ہے، لہٰذا اس حوالے سے ہماری گفتگو اس مشرقی روایت کے تناظر میں نہیں ہو سکتی جو انفرادی زندگیوں کے احوال کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کی اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان کا چھوڑا ہوا ورثہ آج بھی پاکستان کے انفرادی، اجتماعی، اخلاقی، قانونی، سیاسی اور معاشرتی پہلوؤں پر حاوی ہے۔ پرویز مشرف نے جب پاکستان میں اقتدار سنبھالا تو عدالتیں جیسے ان کی خدمتگار بن گئی ہوں۔ ان کو ان کی آئین شکنی کا جواز فراہم کیا، 3 سالہ اقتدار ان کے حوالے کر دیا، پھر ان کو وہ اختیار بھی دے دیا جو خود عدالتوں کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی انہیں آئین میں رد و بدل کا بھی اختیار دے دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف اس پوری طاقت کے ساتھ پاکستان کے سیاسی شب و روز میں ایک سیاسی انجینئرنگ کا عمل شروع کر بیٹھے اور انہوں نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے کاف لیگ بنائی اور آج بھی کاف لیگ سے وابستہ سیاستدان مختلف سیاسی جماعتوں میں اس اتھل پتھل کا حصہ ہوتے ہیں جو ہمارے سیاسی وجود کو ہموار نہیں ہونے دیتا اور جو ہماری سیاست کو مستقل دستوری راستوں پر چلنے کے لیے کبھی بھی قابل نہیں بننے دیتا۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کو ہموار رکھنے کے لیے اور اپنے اقتدار کا عالمی جواز پانے کے لیے ایک ایسی جنگ میں شریک ہونا گوارا کیا کہ جس نے پاکستان کے در و بام کو ہلا دیا۔ وہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کا حصہ بن گئے۔ مجھے آج بھی جنرل حمید گل کے یہ الفاظ اچھی طرح یاد ہے جو انہوں نے ایک ملاقات کے دوران مجھے کہے۔ وہ ہمیں باور کراتے رہے کہ جنرل پرویز مشرف امریکہ کو دھوکہ دے کر دراصل پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، مگر پھر پاکستان کے اندر جب چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئی اور دہشت گردی کی اس جنگ کے شعلے بلند ہونے لگے اور پاکستان کا اخلاقی، مذہبی، سیاسی وجود دراصل امریکہ کے رہین منت ہو گیا، تو وہی جنرل حمید گل صاحب ایک ملاقات میں مجھے کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہوئی اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ پاکستانیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر۔ جنرل حمید گل نے بعد میں ان خیالات کی قیمت جنرل پرویز مشرف کی مخالفت کی صورت میں بھگتی بھی۔ اگر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے دور کا آپ جائزہ لیں تو انہیں جس طرح کی عالمی حمایت حاصل تھی اور پاکستان کے اندر مختلف اداروں پر جتنا ان کا کنٹرول تھا اور جس طرح ان کی مضبوط گرفت تھی، اس کے بعد پاکستان کی تقدیر تبدیل ہو جانی چاہیے تھی۔ پاکستان کا راستہ بالکل بدل جانا چاہیے تھا اور پاکستان کے جو ہم آج حالات دیکھ رہے ہیں وہ حالات نہیں ہونے چاہیے تھے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاشی حالات درست ہونے کے باوجود، سیاست اور عسکری اداروں پر آپ کا پورا کنٹرول ہونے کے باوجود کیوں پاکستان اپنے مستقبل کی راہ نہیں لے سکا اور پاکستان آج بھی اپنے بے شمار بحرانوں کے ساتھ کیوں ڈاوا ڈول ہے؟ در حقیقت ہم جب جنرل پرویز مشرف یا پاکستان کی اقتدار کی تاریخ میں سابق جرنیلوں کے ادوار کا مطالعہ کرتے ہیں تو دنیا کے کچھ مسلمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اصول کی سطح پر یہ بات طے ہے کہ کوئی بھی عسکری دماغ کسی بھی قوم کی تعمیر میں کوئی بڑا کردار ادا نہیں کر پاتا۔ کسی بھی قوم اور سماج کی تعمیر کبھی بھی عسکری ہاتھوں سے نہیں ہوتی۔ یہ کام فنکار، ادیب، شاعر، مدبر، سیاستدان اور دانشور کرتے ہیں۔ عسکری دماغوں کے معاملات میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ ایک مخصوص زاویے سے نشو نما پاتے ہیں۔ ان کے ذہنی خد و خال چند ایک پہلوؤں سے تیز کیے جاتے ہیں۔
ان کی جبلت میں دراصل احکام لینے اور احکام دینے کی ایک عادت اڑے لی جاتی ہے۔ چنانچہ کوئی بھی عسکری دماغ ہوگا وہ احکام لے رہا ہوگا اور احکام دے رہا ہوگا۔ اس کے بالکل برعکس قوموں کی تعمیر کبھی بھی احکام لینے اور دینے کی طرح سوئچ آن اور سوئچ آف کی طرح نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ کبھی بھی سیاہ و سفید کی طرح نہیں ہوتا۔ قوموں کی تعمیر کا معاملہ بہت ہی گنجلک اور پیچیدہ عمل ہے۔ یہ جبلی طور پر اور نفسیاتی طور پر الگ الگ زاویوں سے اٹھان اور پروان پاتا ہے، لہٰذا عسکری ہاتھ قوموں کی تعمیر میں اس طرح حصہ نہیں لے سکتے۔ بنیادی طور پر جنرل پرویز مشرف کے باب میں یہ سوال موجود ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی بڑی تبدیلی لانے میں کیوں ناکام رہے۔ اگر آپ پاکستان کی جرنیلی تاریخ کا ایک جوہری مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جنرل ایوب خان موجود نہیں ہیں جو سیاست کے ایک طرح سے دشمن تھے، مگر پاکستان میں سیاست موجود ہے۔ اگر آپ یحییٰ خان اور بعد میں جنرل ضیاء الحق کے ادوار کا مطالعہ کریں تو یہ دونوں لوگ باقی نہیں ہیں، مگر بھٹو کی سیاسی وراثت آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف نواز شریف کو گرا کر اقتدار کی رتھ پر سوار ہوئے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے بعد اب شریف خاندان کا دور ختم ہو گیا ہے، مگر نواز شریف کی سیاست کسی نہ کسی شکل میں برباد صحیح، بےتاب صحیح، ناکام صحیح، مگر موجود ہے۔ اور جنرل پرویز مشرف اپنی زندگی میں ہی پاکستان کے اجتماعی شعور سے اکھڑ گئے تھے، اور عالم ان کا یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری ماہ و سال پاکستان کے اندر بھی نہیں گزار سکے، جبکہ نواز شریف کی سیاسی جماعت ان دنوں حکومت میں ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے سیاسی ورثے یا سیاسی اقتدار کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو آج کے سیاسی حالات میں اس کا کوئی عکس نظر آتا، مگر جنرل پرویز مشرف اپنی ناکامیوں اور بربادیوں کے ساتھ ملک سے گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے سیاسی سطح پر ایک ناگفتبہ ورثہ چھوڑا۔ سیاسی انجینئرنگ، سیاسی جماعتوں میں اکھاڑ پچھاڑ، رہنماؤں کی خرید و فروخت اور نیب کے ذریعے مختلف لوگوں کو مختلف سیاسی جماعتوں میں ڈالنے کی سفاکانہ اور منتقمانہ روش، یہ عمل پاکستانی سیاست میں مختلف شکلوں کے ساتھ آج بھی ہمارا منہ چرا رہا ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے 9/11 کا جو ورثہ ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ آج بھی دہشت گردی کے مختلف واقعات کی شکل میں پورے پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے بدترین فیصلے کیے۔ 9/11 کے بعد مختلف قسم کے واقعات پاکستان کے سرزمین پر ہوئے، ڈرون حملے، دہشت گردی کے واقعات، خودکش حملے، لاپتہ افراد اور لال مسجد کا واقعہ۔ اس دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی پاکستان سے اٹھا کر امریکیوں کے حوالے کر دی گئی، اور معاملہ یہ ہوا کہ اس کا ہم نے اعتراف تک نہیں کیا، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی افغانستان سے برآمد کی گئی۔ آج بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ میں ہماری اس بدترین پالیسی کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ اس حوالے سے جو سب سے سنگین معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا وہ یہ کہ پاکستان کے اندر مختلف قسم کے خیالات انڈیلے گئے۔ پاکستان پر فضول خیالات مسلط کرنے کا جو عمل جنرل پرویز مشرف کے دور میں دیکھنے میں آیا وہ ماضی کے کسی بھی جرنیلی حکمران کے دور میں دیکھنے میں نہیں آیا، یہاں تک کہ اس حوالے سے سب سے بدترین دور جنرل ایوب خان کے دور میں بھی نہیں ہوا کہ پاکستان کے اجتماعی تصورات اور ہماری تاریخ سے پیوست ہمارے اجتماعی نظریات پر بھی ایک طرح سے شبخون مارا جاتا رہا۔ روشن خیال اعتدال پسندی کے نام پر یہاں ایک اباحیت پسندی کا چلن دیکھنے میں آیا۔ وہ کام جو بند کمروں میں ہوتے تھے وہ ریاست کی سرپرستی میں اور حکمرانوں کی پیروی میں عام طور پر ہونے لگے۔ ہمارا معاشرہ عام طور پر جن معاملات میں ناک پر رومال رکھ لیا کرتا تھا، جنرل مشرف کے دور میں یہ کام یہاں انتہائی برہنگی اور بے باکی سے ہوتے رہے، اور پاکستان کے عوام اسے انتہائی ندامت اور خجالت سے دیکھتے رہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور کا لرزاخیز سانحہ لال مسجد ہمارے اجتماعی شعور سے کبھی کھرچا نہ جا سکے گا، اور اس کے اثرات سمیٹتے ہوئے ہمیں کئی عشرے اور دہائیاں بھی لگیں گی۔ لال مسجد واقعے کے بعد ہمیں جنرل پرویز مشرف کے ذہن کا وہ گوشہ ٹٹولنے کا موقع ملتا ہے کہ جہاں وہ اپنا رویہ اپنے لوگوں کے لیے سخت اور باہر کی قوتوں کے لیے، بیرون ملک قوتوں کے لیے نرم کر دیتے ہیں۔
مثلا 9/11 کے بعد وہ امریکہ اور پاکستان سے باہر جتنی بھی دشمن قوتیں ہیں ان کے ساتھ معاملات افہام و تفہیم سے حل کرتے ہوئے نظر آئے، جبکہ پاکستان کے اندر ان کا رویہ اپنے حریفوں یا مخالفانہ آوازوں کے لیے سخت گیر رہا۔ یہ معاملہ اس قرآنی اصول کے خلاف تھا کہ جس میں کہا گیا کہ مسلمان آپس میں رحم دل اور غیروں کے لیے سخت گیر ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ اس اصول کے بالکل برخلاف ان کی روش یہ تھی کہ وہ پاکستان کے اندر سخت ترین پالیسی اختیار کرتے تھے، یعنی اکبر بگٹی کا واقعہ، ثانیہ لال مسجد، گرفتاریاں اور دیگر ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں جنرل پرویز مشرف اپنے لوگوں کے لیے انتہائی سخت دل اور کٹھور نظر آئے، جبکہ وہ بھارت کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر مختلف فارمولوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے نظر آئے، وہاں ان کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ پھر یہی صورتحال ہمیں حریت کانفرنس کے رہنماؤں کے ساتھ گفتگو میں ان کی نظر آئی کہ وہ وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس کے جو رہنما تھے ان کے ساتھ اپنا رویہ سخت کر چکے تھے، جبکہ وہ بھارت کی دوسری طاقتوں کے ساتھ LK اڈوانی، واجپئی اور دوسرے رہنماؤں کے ساتھ انتہائی نرم روی سے پیش آنے پر تیار تھے۔ یہ وہی جنرل پرویز مشرف تھے جنہوں نے ایک اجلاس میں آگے بڑھ کر واجپئی کے ساتھ ہاتھ ملایا، مگر وہ یہاں پر اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب وہ اسٹیج پر مختلف مسلم لیگ کاف کے جلسوں میں تقریریں کیا کرتے تھے کہ پاکستان میں یا تو بے نظیر اور نواز شریف رہیں گے یا میں رہوں گا، جب تک میں پاکستان میں ہوں یہ رہنما یہاں قدم نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بالکل برخلاف ان کا رویہ پاکستان سے باہر ان مسائل میں، ان معاملات میں جہاں ہماری تاریخ تنازعات سے بھری ہوئی تھی، انتہائی نرم روی کا رہا۔ جنرل پرویز مشرف کا یہ انداز دراصل اقتدار پر ان کے تصرف کے باعث اور طاقت کے مراکز پر ان کے کنٹرول کے باعث تھا، اور طاقت کے مراکز پر جس عسکری ذہن کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ احکام لینے والا اور احکام دینے والا ذہن تھا۔ چنانچہ وہ اپنے معاشرے کو اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے یہاں احکام دینے کی روش پر گامزن تھے، اور امریکہ کو طاقتور سمجھتے ہوئے ان سے احکام لینے کی روش پر گامزن تھے۔ ایسے ذہن کے ساتھ پاکستان پر حکومت نہیں کی جا سکتی، اور ایسے ذہن کے ساتھ اس ملک کو نہیں سنبھالا جا سکتا۔ پاکستان میں آج بھی اقتدار اور سیاست سے جڑے مسائل اور معاملات کو جنرل پرویز مشرف کے انجام کے اندر سنبھالا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو نصیحت لینے اور عبرت پکڑنے کی عادت رکھتے ہیں وہ جان سکتے ہیں اور جانچ سکتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کا باب پاکستان کی تاریخ کا کتنا المناک باب بن کر ختم ہوا ہے۔ انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جنرل پرویز مشرف کی موت پر پاکستان کے عوام کیا سوچتے رہے اور انہوں نے کیا رد عمل دیا۔ ان دانشوروں اور تجزیہ کاروں کی بات چھوڑیے جن سے جنرل پرویز مشرف کے کبھی روابط رہے ہوں اور وہ مختلف حوالوں اور ہیلوں سے جنرل پرویز مشرف کے مختلف اقدامات کی ایک طرح سے فیس سیونگ کرنے میں مصروف ہیں، مگر آپ سوشل میڈیا پر اور باقی ذرائع سے عوامی رد عمل کی لہروں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ عوام نے کس طرح جنرل پرویز مشرف کی موت کے بعد رد عمل دیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے انجام میں ہمیں یہ سبق نظر آتا ہے کہ چند سالہ اقتدار کے بعد آپ تاریخ میں مسلسل ہزیمت کی ایک داستان بن کر رہتے ہیں۔ اگر آپ جنرل پرویز مشرف کی تاریخ اور اس کے المناک انجام سے آگاہ ہوں تو پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیوں ہر عروج کو یہاں آخر زوال ہے؟ سوچیں اگر تو بس یہی ایک سوال ہے۔ جنرل ایوب خان نہیں رہے، جنرل یحییٰ بھی نہیں رہے، جنرل ضیاء الحق بھی نہیں رہے، اور اب جنرل پرویز مشرف بھی نہیں رہے۔ پاکستان یہی ہے، اور پاکستان کے اندر دستور کا خواب دیکھنے والے بھی یہی ہیں۔ دستوری جمہوریت کے لیے اپنے دنوں کو رات کرنے والے اور زندہ کو آباد کرنے والے بھی یہی ہیں۔ آج بھی ہمارا مسئلہ وہی ہے جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں تھا اور جو جنرل ایوب کے دور سے شروع ہوا تھا۔ یہ بہاؤ تاریخ میں جاری رہے گا اور یہ کشاکش بھی رہے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جرنیل پاکستان کی تاریخ میں کبھی نیک نام ہو سکیں گے، اور کیا ان کے لیے کبھی کوئی کلمہ خیر کہا جا سکے گا؟ اگر عوامی شعور میں آپ ان کی حمایت، احترام اور ان کی موت کے بعد ان کے لیے کوئی اچھے جذبات انڈیل سکتے ہیں تو پھر اس راستے پر ضرور چلیے جن پر یہ لوگ چلے ہیں۔ لیکن اگر آپ عوامی شعور کو ان کرداروں سے
نبھا کرتے ہوئے نہیں دیکھتے اور نفرت کرتے ہوئے پاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ ہے دستوری جمہوریت کا راستہ۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔